اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال الله تبارك وتعالى ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بڑی لمبی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی موت کس نے دیکھی ہے، جب آئے گی جب چلے جائیں گے، اور جانا تو ہے ہی، جب موت آئے گی جب چلے جائیں گے۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حج میں جانے والا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جب حج کا دن آئے گا تو چلے جائیں گے، تیاری کرتا ہے۔ شادی کی تاریخ لینے کے بعد کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ شادی تو ہونی ہے بچے کی، جو دن آئے گا اس دن کر دیں گے، بیٹی کو لے آئیں گے رخصت کر کے، ولیمہ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ کوئی تیاری، کوئی محنت، کوئی کوشش۔ تو کہا نا اس وقت تو بڑے سمجھدار ہیں، اس وقت یہ نہیں کہتے کہ شادی تو وقت پر ہو ہی جائے گی، چونکہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، پتہ ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے تیاری، محنت، کوشش، پلان۔ رات میں سو رہے ہیں یہی مشورے، یہی مذاکرے ہیں۔ سونے کا سیٹنگ ہو گیا، سننے کا، کھانے کا کیا کیا، کون سی چیزیں رکھنے والے ہیں، کہاں بنوانے والے ہیں، تھوڑا سا یہ کر لیں، تھوڑا سا وہ کر لیں۔ اچھا بیٹی کے کپڑے آ گئے، روزانہ رات میں بیوی کی یہی باتیں۔ آج گئے تھے ہم کپڑے لینے، الحمدللہ یہ 2 جوڑی کپڑے لے آئے، اتنی سینڈل لے آئے، اور بیٹے کے ابا کو ٹینشن، بھئی گھر میں کلر ہو گیا، سیلنگ تیار ہو گئی،
میرے عزیزوں، بہت سوچنے کی بات ہے کہ ایک شادی کے لیے 2-3 مہینے پورے ماں باپ ہل جاتے ہیں اور اٹینشن ہو جاتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنا بزنس اور اپنے پلاننگ اور اپنے گھومنے کی چیزیں ساری آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن شادی کے دن بے عزتی ہو جائے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور بیچاری ایک موتی ہے، اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں ہاں مرنا تو ہے ہی نہ، مر جائیں گے وقت. میرے عزیز، شادی میں ایک بار بے عزتی ہو گئی نا تو دوبارہ عزت ملے گی، لیکن اگر موت کے وقت جو کلمہ نہ ملا اور وہاں جو بے عزتی ہو گئی اور یوں کہا کہ آپ ہمیں ناراض کر کے آئے، ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، ہم نے آپ کو صحت دی تھی، ہم نے آپ کو تندرستی دی تھی، ہم نے آپ کو کاروبار دیا تھا، ہم نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا، آپ کو دل بہلانے کے لیے بیوی دی تھی، آپ کو بچے دیے تھے اور آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی. دنیا میں کتنے لوگ تھے جو تکلیفوں میں تھے، حالات میں تھے، کتنے لوگ تھے جو بیچارے ہارٹ کے مارے پریشان تھے، کتنے لوگ تھے جو سانس کی وجہ سے تکلیفوں میں تھے، کتنے لوگ تھے جن کے کمر میں پرابلم تھا، کتنے لوگ تھے جن کو گھٹن کی تکلیف تھی. صورت میں کیا، بہت سی بچوں کی وہ ہاسپٹل ہے جس میں بچے 2-2 مہینے سے ہسپتال میں کیا بھری ہوئی نہیں ہے؟ کیا آئی سی یو روم بھرے ہوئے نہیں ہے؟ کیا ڈائیلیسس روم بھرے ہوئے نہیں ہے؟ کیا ہر 2 گھنٹے میں 3-4 آپریشن بڑی بڑی ہاسپٹلوں میں نہیں ہو رہے؟ ممبئی ایک ہسپتال میں جانا ہوا تو وہاں جس کو گینگرنگ وغیرہ ہو جاتا ہے اس کا پیر کٹنگ کرتے ہیں تو دل ہل گیا. 8-10 آدمی کو دیکھا، سب کے پیر کٹے ہوئے. کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا بس پیر کٹنگ ہو رہے. یہ سب کیوں کر رہے؟ تو کہا اچھا ہو جائے. کتنا خرچہ ہے؟ تو کہا 6 لاکھ 7 لاکھ. اللہ اکبر! اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس کو کٹنگ کرنے کے 6-7 لاکھ ہیں. تو یہ نعمت کتنے کی ہوگی؟ انسان سوچ نہیں سکتا. اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے. ایک شخص فورین سے آئے اور بیچارے ایک آدمی کے پاس کار نہیں تھی، اس کو کار دلا دی، 1 لاکھ روپے والی کار دلا دی. زندگی میں اس کے احسان کو نہیں بھولے گا. کیا بات ہے؟ کہتا اس نے مجھے کار دلائی. ارے جس نے تجھے زندگی دی، جس نے تجھے چلنے کے لیے پیر دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دل دماغ دیا، سونگھنے کے لیے ناک دی، جس نے اتنی سب راحتیں تجھے دی، یہ بزنس تجھے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جس کے پاس کاریں ہیں ان کو کار کس نے دی؟ اللہ نے دی. جن کے پاس بائک ہے ان کو بائک کس نے دی؟ اللہ نے دی. رہنے کے لیے مکان کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بیوی کس نے دی؟ تو کہا اللہ نے دی. جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں. اولاد کس نے دی؟ تو کہا اللہ نے دی. دنیا میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، ان بیچاروں کے پاس اولاد نہیں. میں اور آپ ہیں، نعمتوں میں ہیں، بہاروں میں ہیں، فی الحال مسجد میں ہیں، اے سی چل رہا ہے. کیا یہ کوئی کم نعمت ہے اللہ کی؟ بہت بڑی نعمت. اسی لیے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اوہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ تو جس کا کھاتا ہے اسی سے بغاوت کرتا ہے، جس باپ کے گھر میں رہتا ہے اسی باپ سے تو آئے دن مقابلہ کرتا ہے. تیرے ابا کہتے ہیں رات کو کھانے کے وقت آ جانا تو روزانہ نہیں آ کے ان کا دل دکھاتا ہے. دل دکھے گا پھر کیا ہوگا؟ میرا اللہ فجر کی نماز میں بلاتے ہیں اور میں کھلم کھلا چیلنج کروں کہ پیارے اللہ ٹھیک ہے مرنا ہے، آپ کے پاس آنا ہے، لیکن مجھے نیند پیاری ہے. دیکھا جائے گا آپ کے وہاں ہوں گا اس وقت. انسان کی وہ سوچ نہیں، وہ نیت نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ ارادہ نہیں، وہ چاہت نہیں. اور جب انسان نہیں چاہتا تو اللہ بھی نہیں چاہتا. پھر حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی بی، فرمایا کہ میں تو اپنے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جس نے یہ گمان کر لیا کہ مجھے جمعہ کے دن ہر حال میں مسجد میں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے،
تاجر نے بھی یہ سوچا، مزدور نے بھی یہ سوچا، سارے مسلمانوں نے ایک بات طے کر لی کہ جمعہ کے دن تو ہر حال میں مسجد میں جاؤں گا۔ اللہ نے کہا تو نے طے کیا نا، تو نے ارادہ کیا نا کہ جمعہ پڑھنی ہے، میں نے بھی فیصلہ کر لیا، تو جہاں بھی ہوگا جمعہ کی توفیق دے دوں گا۔ بندے کے ارادے کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، نیتوں کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، سوچ کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کہ آخرت بنانا چاہتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جس نے یہ سوچا کہ فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، آنکھ نہیں کھلے گی، اس نے طے ہی نہیں کیا فجر پڑھنا۔ ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، فجر کی نماز تو بہت دور کی بات ہے، وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ پڑھ لی اب عصر میں غائب۔ کیا ہے تو کہا سیٹ چھٹی نہیں دیتا، ارے درگزر کرو ایسے سیٹ کو، ایسی روزی پر لات مارو۔ سیٹ کا بھی تو کوئی سیٹ ہے، اس کا بھی تو کوئی خالق ہے، اس کا بھی تو کوئی مالک ہے، اس کا بھی تو کوئی پالنہار ہے۔ اگر نمازیں چھوڑ کر کے جو روزی حاصل کی جائے گی تو اس کا پیسہ دواخانوں میں جائے گا اور عاملوں کے پاس جائے گا، اور وہ روزی گھر میں میاں بیوی میں لڑائیاں لائے گی، پریشانیاں لائے گی، حالات لائے گی، تکلیف لائے گی، بے چینی لائے گی۔ پھر انسان تڑپے گا، بے چین ہوگا، اور اسی کے پیسوں سے اللہ اس کو ہلاک کرے گا۔ جو بھی کام بنانے جائے گا اس کے کام بنیں گے نہیں، اینڈ پر آ کر اس کے کام بگڑ جائیں گے۔ پھر اس کی ایک شکایت ہوگی کہ مولانا صاحب ہمارا تو ہر کام ادھورا رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، نماز میں سستی ہو رہی۔ اور جو یہ طے کر لیتا ہے، ماشاءاللہ یہاں تو سارے ہی 5 وقت کے نمازی، اللہ کا شکر ہے، جو یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اس نے صرف ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، اس کی سوچ ہے، مجھے پڑھنی ہے ہر حال میں۔ ہاں میرے بندے، جب تیری چاہت ہے، تو پڑھنا چاہتا ہے، میرے گھر میں آنا چاہتا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، میری مسجد میں آنا چاہتا ہے، پیشانی میرے سامنے بچھانا چاہتا ہے، تیرا اللہ بھی فیصلہ کرتا ہے تجھے ہر حال میں 5 وقت کی نماز میں لائے گا۔ پھر وہ بیماری میں بھی آئے گا، تندرستی میں بھی آئے گا، مالداری میں بھی آئے گا، غریبی میں بھی آئے گا، خوشی میں بھی آئے گا، غمی میں بھی آئے گا، گرمی میں بھی آئے گا، سردی میں بھی آئے گا، بارش میں بھی آئے گا، فرمایا کہ ہر حال میں آئے گا، چونکہ اس نے طے کر لیا ہے۔ ایک باریک بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے میری اور آپ کی؟ اس کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، اور وہ تو بے عیب ہے، ضرورت سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ کو راضی کرو، زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر مجھے کوئی یہ پوچھے کہ قرآن شریف کا خلاصہ کیا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھے یوں پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، حضرت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اسٹیشن پر ہوں، ٹرین آ چکی ہو، میرا ایک پیر پائیدان میں ہو، دوسرا پیر پائیدان میں رکھنے سے پہلے میں اس کو بتا دوں گا کہ اللہ پورے قرآن میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت بتا دیجئے، فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو راضی کرو عبادت سے، اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کر کے۔ نمبر 2،
پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے. نبی کی نقل اتارو، سنتوں پر چلو. واحد راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک لے جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے کچھ سنتوں پر عمل کرنے کا سوچا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. جو پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے اللہ اسے بھی توفیق دے دیتے. جب گزارنا چاہے گا تو سنتوں کو پڑھے گا، سنتوں کو سیکھے گا، سنتوں کے لیے دعا کرے گا اور اس کے لیے تڑپے گا، اور کوئی سنت چھوٹ جائے تو افسوس کرے گا. میرا تو دل ہل گیا جب میں نے سنا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے اللہ کے ولی، سلطان الہند، پورے ہندوستان پر حضرت کا احسان ہے. ہمارے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سے عجیب و غریب کام لیا، اور ہم تو اللہ والوں کی جوتے کی دھول کے برابر بھی نہیں. حضرت وضو کر رہے ہیں تو وضو میں پیر کی انگلیوں کا جو خلال ہوتا ہے وہ سیدھے پیر کی آخری انگلی سے ہوتا ہے، ایسے کر کے، اور پھر انگوٹھے سے اخیر تک پوری اس ترتیب سے خلال ہوتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلال کیا انگوٹھے سے، پھر دوسری انگلی، پھر تیسری انگلی، پھر چوتھی انگلی، اس طرح خلال کیا. ایک عالم دین کھڑے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے سنت پر عمل تو کیا لیکن خلال کا جو طریقہ کیا نا وہ سنت کے خلاف ہے. تو کہا اچھا، یہ تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے اللہ والے. ماننے کا جذبہ تھا، فوراً تحقیق کی کہ میں جو خلال کیا وہ سنت کے خلاف ہے. تو پتا چلا ہاں سنت کے خلاف ہے، سنت اس طرح ہے. حضرت کو یہ مسئلے کا علم نہیں تھا. عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں کہ جب علم ہو گیا اتنا افسوس کیا کہ اپنی 40 سال کی نمازیں دہرائی ہے. 40 سال کی. یہ ایسے عاشق تھے پیارے نبی کے، ایک سنت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. اور آج خواجہ صاحب کے عاشق ایسے ہیں جن کے پاس صرف خواجہ صاحب کا نام ہے، سنت طریقہ کوئی نہیں. نہ ان کو چہرہ پسند ہے نبی والا، نہ ان کو لباس پسند ہے، نہ وہ کوئی درود شریف کا اہتمام ہے، نہ کوئی تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاش ہے، نہ اوابین ہے. اور خواجہ صاحب تو اللہ اللہ کرنے والے، اللہ سے لینے والے، تعلق مع اللہ مضبوط، دنیا کی محبت کو جڑ سے نکال کے رکھ دیا تھا، اور اس کی محنت کرتے، کوشش کرتے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین کیسے عام ہو جائے. اسی لیے سفر کر کے اجمیر شریف تشریف لائے تھے، اسی لیے سفر کر کے بنگال گئے تھے. پیسے لینے نہیں، پیسے کمانے نہیں، دنیا میں شہرت کروانے نہیں، اپنی چرچا کروانے نہیں، میں بھی اللہ سے جڑوں اور اللہ کا بچھڑا ہوا بندہ اللہ سے جڑے. اور آج کے عاشق رسول کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے پاس گشت کے لیے وقت نہیں ہے، ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے. خواجہ صاحب تو اپنا پورا ملک چھوڑ کے آ گئے، اور اس کے پاس 2 نمازوں کے درمیان وقت فارغ کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. اچھا آپ گش میں نہیں آئے، کیا بات ہے؟ بیزی ہوں، کام ہوتا ہے مجھے. اچھا تو جو گش میں آتے ہیں وہ فری لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا. میرے عزیز تیرا کام بہتر یا اللہ کا دین بہتر؟ 168 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے مانگے جا رہے ہیں اور اس میں انسان آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں. بہت اچھی طریقے سے میں نے اپنے والد صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا. ہمارے یہاں منگلوار کا گشت کا دن ہے، منگل کے دن کوئی شادی میں حاضری نہیں، منگل کے دن دکان کی خریدی کے لیے جانا نہیں. اتنی بیماری کے باوجود منگلوار کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں. منگل کا دن دے دیا اللہ کو. جمعرات کا دن مرکز پر، یہ دن کوئی بزنس نہیں، پورا شو روم چھوڑ دیتے. ہر حال میں جمعرات کو ملنا ہو مرکز جاؤ، اور منگلوار کو ملنا ہو تو رنگون نگر کی مسجد میں آؤ. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر میں شفا عطا فرمائی، ہلکا پھلکا چلنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا تو میں تعجب میں رہ گیا. منگلوار کو گشت کا دن آیا
گشت تو ہمارے یہاں مغرب سے عشاء ہوتا ہے، وہ 4:30 بجے سے مسجد چلے گئے، رات 11:30 بجے آئے. اس منگل کی بات کر رہا ہوں. ہاتھ پکڑ پکڑ کے چل رہے ہیں، اس طریقے پر جا رہے ہیں. کیا بات ہے، طے کر لیا کہ میں اللہ کے دین کو اہمیت دوں گا. اللہ نے طے کر لیا، جا تو میرے دین کا کام کر. بہت سے لوگ بیچارے وہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے بزنس والے، ہم تو کارخانے والے ہیں، ہماری تو بڑی دکان ہے، ہماری تو بڑا شو روم ہے، ہماری تو نوکری ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ شو روم ہے تو صرف پیسے کماؤں گا، میرے پاس اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے کام نہیں لیں گے. سوچ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، جذبہ کیا ہے، چاہت کیا ہے. ذکر کرنے والے کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ کو پہلے بھی سنایا تقریباً، ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے، روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. اچھا کیسے پڑھتے تھے؟ وقت ہے ان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے. انہوں نے طے کر لیا مجھے 6 پارے پڑھنے. اللہ نے بھی کہا جا پڑھ. تو پڑھنا چاہتا ہے، تیرے پاس اگر میرے قرآن کے لیے وقت ہے، دنیا کی چیزوں سے زیادہ تو میرے قرآن کو اہمیت دیتا ہے، تو اللہ بھی تجھے توفیق دیتا ہے، چل. اور اگر تو بیزی آدمی ہے، تو مشغول ہے، چونکہ تیرا کام کاج بڑا ہے، تیرے پاس پیسے زیادہ ہے، تیرے پاس شہرت ہے، اور تو مشغول آدمی ہے، دنیا کی وجہ سے تجھے وقت نہیں ملتا، اور تو نہیں چاہتا تو اللہ بھی نہیں چاہتا. حساب کرتا رہ جا، پیسے گنتا رہے، تو دنیا کماتا رہے، تجھے قرآن کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ پاک میں رمضان میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے رمضان میں دے دوں گا، اور رمضان کے بعد میں بیزی ہوں دکان میں، ٹھیک ہے بیزی ہو جا دکان میں، توفیق نہیں دوں گا. اچھی طرح ایک بات سمجھ لو ثاقب، تو بھی سمجھ لے اور آپ بھی سمجھ لیں کہ جو کام دین کا ہم نہیں کرنا چاہتے، اللہ توفیق دینا نہیں چاہتے. ہمارے یہاں ایک شخص رکشہ چلاتے ہیں، 2016 میں چلہ لگایا، پھر سوچا میں تو روزانہ کما کے روزانہ کھاتا ہوں، مشغول آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں، اب نہیں جاؤں گا. توفیق چھین لی، بند کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نہیں جانا چاہتے اللہ کے راستے میں، آپ کے لیے سارے راستے بند ہیں. اب آپ کو پریشانی دکھے گی، آپ کو حالات دکھیں گے، آپ کو قرضہ دکھے گا، اب آپ نہیں جا سکتے. سوچ چینج ہو گئی، آپ کی نیت چینج ہو گئی، اور اللہ زبردستی کسی سے اپنے دین کا کام لینا نہیں چاہتے، چونکہ جس سے دین کا کام لیتے ہیں اس کی موت اچھی آتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں، روزی برکتوں والی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی بڑے اونچے مقام سے نوازتے ہیں. لیکن یہ سب تجھے نہیں چاہیے، صرف دنیا چاہیے. دنیا میں 2017 18 19 20 21 وقت نہیں لگا، ہر سال چلہ لگتا تھا، محروم کر دیا. سوچتے پھر بھی نہیں جا سکتے کہ آج چلے میں جائیں گے، آپ کھانا کیسے کھائیں گے؟ اب تو روزانہ کما کے روزانہ کھاتے ہیں نا. سوچ، لاک ڈاؤن میں سمجھ میں آیا نا اللہ کھلاتا ہے. ساری دکانیں بند، بازار بند، فیکٹریاں بند، تو یہ تو اللہ نے کھلایا، تو میں تو جاؤں گا تو مجھے اللہ کھلائے گا. اللہ کے راستے میں گئے، وقت لگا کر آئے. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. مجھے آ کر کے کہا مولانا میرے 5 بڑے بڑے کام تھے جو 5 سال میں بھی مکمل نہیں ہوتے، میں نے اللہ کے راستے میں نکل کر کے رٹ لگائی، اللہ کو منایا، مجھے ملے 1 مہینے کے بعد، اور کہا الحمدللہ آج کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 5 کام کر دیے. اور ابھی ہمارے یہاں سے چلے کی جماعت جا رہی ہے، اور وہ پھر آنے کے لیے تیار ہے. کھلی مدد دیکھی اللہ کی آنکھوں کے سامنے. وہ نہیں جانا چاہتے تھے، 5 سال سارے راستے بند، نہیں جا سکتے آپ. اللہ کے چاہے بغیر کیسے جا سکیں گے؟ اور جب انہوں نے سوچا کہ نا لاک ڈاؤن میں اللہ نے کھلایا، میں تو جا سکتا ہوں، ان کے لیے سارے کام کھول دیے. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. غریبوں کو بہت جلدی توفیق دے دیتے، بہت جلدی. اور جو درمیانی لوگ ہوتے انہیں بھی توفیق دے دیتے. میرا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اکثر مالداروں کا، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر مالداروں کا وہ طبقہ ہے انہیں اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق نہیں ملتی. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اصل میں وہ سمجھتے ہیں ہم بیزی آدمی ہیں، ہمارا کام آگے پیچھے ہو جائے گا. نہیں دیکھ، ہماری جماعت کے
ایک بڑے سنجیدہ اور تجربہ کار آدمی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اپنی جماعت میں ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ 10% لوگ ایسے ہیں جو کئی کروڑوں کے مالک ہیں مولانا. 100 500 1000 کروڑ نہیں, کئی کروڑوں کے مالک ہیں. میں نے کہا ان میں سے کس کا وقت لگتا ہے؟ سوچا, بہت دیر سوچا انہوں نے. چونکہ کچھ درجے میں برادری میں دینداری بھی ہے تو انہوں نے سوچا, اور ہمارے یہاں بدعت کوئی نہیں پورے اس میں. سوچ کے کہا مولانا, بہت گہری سوچ کے بعد کہہ رہا ہوں, ایک کا بھی وقت نہیں لگتا ہے. پیسہ بہت ہے, بیزی ہے, فیکٹریاں چلتی ہیں ان کی, کام ہے وہ جا نہیں سکتے. وہ جائیں گے تو ان کا کام اللہ آگے پیچھے کر دیں گے, ان کو ایسا لگتا ہے. پھر میں نے پوچھا درمیانی طبقہ اور غریب کا طبقہ کتنا ہے؟ 90% ہے, وہ درمیانی ہے اور درمیانی کے قریب قریب ہے. ان میں سے کتنوں کا وقت لگتا ہے؟ تو کہا 89% کا وقت لگتا ہے. وہ جانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا آدمی سمجھتے, بڑا بزنس مین نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ انہیں لے جا رہا ہے. میں نے پوچھا وہ 10% جو مالدار ہے ان میں سے کتنوں کے بچے حافظ بن رہے, عالم بن رہے, بڑے بڑے مدرسوں میں, ڈابھیل میں, کفلتا میں؟ انہوں نے ایک کا بھی نہیں ہے. اچھا, ان کے پوتے نواسے میرے علم میں کوئی نہیں. میں نے کہا یہ جو دوسرے 90% ہے جو مڈل کلاس ہے اس میں سے کتنوں کے بچے؟ تو کہا ان میں تو ایک ایک گھر میں 4 حافظ ہے, 5 حافظ ہے, کسی کے پوتے 2 حافظ, کسی کے نواسے 2 حافظ. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دنیا کی دولت مانگے تو ساتھ میں دین کی دولت بھی مانگنی چاہیے. ورنہ عام طور پر میں نے دیکھا کہ دنیا کی دولت ملتی ہے اور انسان اسی کے نشے میں ایک دن مر جاتا ہے, ہاتھ اس کے کچھ نہیں آتا, اور اس کے جانے کے بعد وراثت کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ کہیں گے مولانا آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم سب غریب ہو جائیں؟ میں یہ نہیں چاہتا. میں ایک بات چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں اس کو آپ بیان نہ سمجھو, مذاکرہ سمجھو, طے کرو کہ میرے یہاں گشت کا دن کون سا ہے. مجھے اس دن ہر حال میں جانا ہے, اس دن ہر حال میں جانا ہے. کتنے لوگ ہیں جو 2 گشت کے درمیان اتنا درود شریف پڑھ لیتے ہیں جو شاید پورے ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے. مسجد میں ان کا وقت لگتا ہے. اپنا ہفتہ طے کرو, یہ ہفتے مجھے مہینے میں 3 دن جانا ہے. تھوڑا بہت کام آگے پیچھے ہو جاوے, تھوڑی بہت دنیا آگے پیچھے ہو جاوے. دنیا آگے پیچھے ہو کے کیا ہو رہا ہے؟ تو کہ اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں, سستا سودا ہے. اللہ کے دین کی محنت جو ہے یہ آبادی کے لیے ہے, بربادی کے لیے نہیں. اللہ کے دین کی جو محنت کرتا ہے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. اللہ کے دین کی جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے قدموں کو جما دیتے ہیں. اللہ کے دین کی جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں, برکتیں عطا فرماتے ہیں, رحمتیں عطا فرماتے ہیں, دل کا سکون عطا فرماتے ہیں, راتوں میں میٹھی نیند عطا فرماتے ہیں, ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. اللہ تعالی ہم تمام کو اور ہماری نسلوں کو اپنی دین کی عالی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ایک تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہم یہ طے کر لیں کہ نماز 5 وقت کی مجھے ہر حال میں کوالٹی والی پڑھنی ہے. کیسی پڑھنی ہے؟ بوجھ نہیں اتارنا ہے مجھے. جس دنیا کو اللہ نے بنایا اس کو آج تک محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اگر اس دنیا کو میں نماز میں یاد کروں گا تو کیا اس نماز سے میرے مسائل حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اللہ دیکھتے نہیں محبت کی نظر سے دنیا کو, اور ایسی دنیا کو ہم نماز میں اہمیت دیتے, پلاننگ بناتے. ابھی یہاں جانا ہے, مجھے یہاں جانا ہے, ارے سلام پھیر کے آپ وہاں پہنچ جاؤ گے. نہیں, کیا مطلب سوچ کے اللہ کو یاد کرو. اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے, ذرا دھیان سے کہو. اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. موت یاد ہو, قبر یاد ہو, آخرت یاد ہو,
क्वालिटी वाली नमाज हो। हम 10-15 मिनट पढ़ने आते हैं, आप यकीन मानो ये नमाज है जानदार होगी, अल्लाह बेहयाई और बुराई से बचाएगा। दूसरी बात, कुरान शरीफ की तिलावत का तय करना है। मिसाल के तौर पे जोहर के बाद हर हाल में एक पारा पढ़ना है। ये मेरा आखिरत का बहुत बड़ा बिजनेस है। एक हर्फ पे 10 पाउंड नहीं मिलने वाले, 10 नेकियां मिलने वाली है, जिसके मुकाबले में पाउंड कुछ नहीं। तय करो मुझे पढ़ना है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे। तीसरी बात, बहुत सी मर्तबा क्या होता है, इंसान चाहता है, बहुत कुछ चाहने के बावजूद नेकी के काम कर नहीं सकता। वजह यह है कि अल्लाह ताला उससे नाराज होते, उसके घर में हालात तकलीफ, वजह अल्लाह नाराज होते। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है। यूं फरमाया सदका करो, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। सदका करो क्योंकि सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। और सदका करने वालों की, खर्च करने वालों की मौत बड़ी अच्छी आती है। एक शख्स से मुलाकात हुई, वो कहने लगे मेरे वालिद साहब का 15 रमजान को इंतकाल हुआ। मैंने कहा उनका खास अमल क्या था? कहने लगे मौलाना साहब, जब उनकी रिक्शा में कोई बैठता था, वालिद साहब खुद हालात में, तकलीफ में, उसके बावजूद देखते कि कोई गरीब बैठा है, उससे पैसे नहीं लेते, बल्कि जब वो उतरता तो उसे पैसे दे देते थे कि घर में कोई चीज की जरूरत हो ले जाना। मेरे रब को मेरे वालिद साहब की ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने उनको 15 रमजान अता फरमाया। एक गरीब शख्स मेरे पास आए, कहा मौलाना मैं भी रोजाना 10 रुपये सदका करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या नियत है, क्या इरादा है, क्या चाहत है? आप तो खुद बहुत हालात में हो। कहने लगे नाना हालात में हूं तो क्या हुआ, मरना तो मुझे भी है, अल्लाह से मुलाकात तो मुझे भी करनी है, आपकी नीयत क्या है? अजीब बात फरमाई जिसका खुलासा, मौलाना 5 रुपये मेरी फैमिली की तरफ से सदका और 5 रुपये प्यारे नबी की पूरी उम्मत की तरफ से सदका। हजरत ने कहा 10 रुपए में सब कुछ समेट रहा है। सूरत के एक बहुत बड़े ताजिर जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा तो उन्होंने मुझे बताया मौलाना एक मुद्दत हो गई, रोजाना 30 रुपये सदका निकालता हूं, 10 रुपये फैमिली की तरफ से, दूसरे 10 रुपये बिरादरी की तरफ से और तीसरे 10 रुपये प्यारे नबी की उम्मत की तरफ से। अभी कश्मीर में एक ताजिर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं ज़कात निकालता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कुछ लिल्ला रकम भी निकाला करो, हमारे यहाँ लोग लिल्ला रकम ज़्यादा नहीं निकालते। कहने लगे मौलाना मुझे तो कुछ वक्त पहले अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, अभी तो मेरा बिजनेस करोड़ों में है। मैंने कहा उसकी वजह? कहा मैं सिर्फ ज़कात थोड़ी ना निकालता हूँ, 2.5% ज़कात निकालता हूँ, उसके साथ फौरन 2.5% लिल्ला निकालता हूँ। मेरा अल्लाह मुझे बहुत नवाजता है और गरीबों का काम हो जाता है, यतीमों का काम हो जाता है, बेवाओं का काम हो जाता है, मिस्कीनों का काम हो जाता है, सैयद की बच्चियों का काम हो जाता है। 2.5% लिल्ला भी निकाल रहा है। क्या बात है, मौत याद है, मरने के बाद 2.5% नहीं, 0.5% हमारे लिए बच्चे देंगे नहीं। अभी जो कुछ करना चाहते हो अल्लाह